وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق اللہ العظیم۔ سورہ غاشیہ کی تفسیر چل رہی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کی اس آیت سے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محمد کیا تمہیں ڈھانپ دینے والی چیز، کور کر دینے والی چیز کی خبر پہنچی ہے؟ مراد اس سے قیامت ہے، کیونکہ قیامت ڈھانپ دینے والی ہوگی، کور کر دینے والی ہوگی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن ڈرے ہوئے، جھکے ہوئے، ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چہروں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایموشنز جو ہیں نا وہ چہرے پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ غصہ ہو تو چہرے پر ظاہر ہوگا، شرمندگی ہو تو چہرے پر ظاہر ہوگی، خوشی ہو تو چہرے پر ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چہروں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک مطلب یہ بیان کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ دنیا کے اندر بڑی محنتیں کی ہوں گی، اور محنت والا چہرہ نظر آ ہی جاتا ہے دن کے اخیر میں جب وہ گھر لوٹتا ہے، مرجھایا ہوا، سست چہرہ، تھکان سے بھرا ہوا، عاملۃ ناصبہ۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا تھا کہ آخرت کے اندر ان کو بڑی محنتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ جہنم کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اگر کسی کا جانا ہوتا ہے تو اسے بڑے بڑے پتھر اٹھانے پڑتے ہیں، توقیں ڈالی جاتی ہیں، چینز سے اسے جکڑا جاتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آیا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھے گا، پہاڑ بھی آگ کا بنا ہوا، چڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے دھکا دیا جاتا ہے، لڑک کر اسے نیچے پھینکا جاتا ہے، اور یہی سائیکل اس کی دہراتی رہتی ہے، وہ دوبارہ پہاڑ پر چڑھتا ہے۔ یہ اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ تھکان والے، محنت والے کام جہنم میں لیے جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ اب حامیہ کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ وہ آگ مسلسل جل رہی ہے، یعنی دنیاوی آگ کی طرح نہیں کہ جب تک اس میں لکڑی ڈالی جائے اور اس کے اندر فیول ڈالا جائے تب تک وہ جلتی رہتی ہے اور پھر بالآخر وہ بجھ جاتی ہے۔ لیکن یہ جہنم کی آگ جو ہے یہ مسلسل جل رہی ہے، سورج کی طرح۔ سورج ایک آگ کا گولا ہے، ہائیڈروجن کے نہ معلوم اس کے اندر کتنے کمپاؤنڈز ہیں، وہ جل رہا ہے، جل رہا ہے، جل رہا ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ بھی جل جل کر سیاہ ہو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دو گروپس بیان کیے، کیونکہ اس سے پہلے والی صورت سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروپس پر ختم کیا تھا نا، ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو سورہ اعلیٰ کی جو ابتدا ہوئی نا وہ انہی دو گروپس کو سمجھانے کے لیے، یعنی انہی دو گروپس کی تفصیل بیان کی گئی ہے سورہ اعلیٰ کے اندر۔ اس میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ جہنمیوں کا ہے، ان کی ایک کیفیت ہوگی تسقیٰ من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے ایک کھولتے ہوئے چشمے سے۔ چشمے سے زمین سے چشمہ ابلتا ہے
اور یہ کھولتا ہوا ہوگا۔ دراصل آنیہ اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو اتنا کھول کر ابل پڑے کہ وہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ چکا ہو، انتہا تک پہنچ چکا ہو، اب اس سے زیادہ بوائل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو انتہا پر پہنچ چکا ہے نا، اس بوائلنگ پوائنٹ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ زمین سے جہنم کے اندر ایک چشمہ نکلے گا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ چکا ہوگا، اور ان کو وہاں سے پلایا جائے گا۔ تسقا، جیسے کہ جانور کے منہ میں کس طرح پانی انڈیلا جاتا ہے، تسقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پلایا جائے گا۔ یہ کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیاں، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ کاٹ کے رکھ دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ دوسری جگہ قرآن میں کیا ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کی انتڑیاں کو وہ کاٹ دے گا۔ لیکن پیاسے ہوں گے اس لیے اس کی طرف جائیں گے، بڑھیں گے، اور لاچار ہو کر اس پانی کو پئیں گے، لیکن یہ پانی پیاس نہیں بجھائے گا، یہ پیاس نہیں بجھائے گا۔ پیاس تو ٹھنڈا پانی بجھایا کرتا ہے، جیسے کہ ہم گرمی کے اندر دیکھتے ہیں ٹھنڈا پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر، خصوصاً ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں پر پانی کی قلت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین فریش واٹر، میٹھا پانی ہمیں پلاتا ہے۔ اس کے مقابل میں یہ پانی، یہ جو جہنم کا پانی، یہ کڑوا ہوگا، پیاس نہیں بجھائے گا، گرم ہوگا اور نقصان پہنچائے گا، بدبودار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذرا سی چائے کیا گرم گرم پی لی ہوتی ہے تو ہونٹ جل جاتے ہیں، اور اس کا اثر نہ جانے کتنے دنوں تک رہتا ہے۔ یہ جہنم کا پانی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، آگے آنے والی آیت جب پینے کا تذکرہ ہوا تو اب کھانے کا تذکرہ۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے واسطے کھانے کو کوئی چیز بھی نہیں ہوگی مگر کانٹوں والا جھاڑ۔ یہ ایسا پوائزنس فروٹ ہوتا ہے جو عربستان کے اندر میسر ہے، اور اس کو جانور تک نہیں کھاتے، کھاردار ہوتا ہے اور اس کو جانور تک نہیں کھاتے اس کے زہریلے پن کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ اونٹ کے بارے میں جو مشہور ہے، وہ بھی اس کو بعض حضرات کہتے ہیں کھاتا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو کفار مکہ کہنے لگے کہ یہ تو فروٹ جو ایسا ہے، ہمارا اونٹ اس کو کھا لیتا ہے اور اس سے غذا حاصل کرتا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، جہنم میں اگر جانا ہو بھی گیا تو ہم بھی یہ فروٹ کو کھا لیں گے اور اس سے ہم بھی طاقت حاصل کر لیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہوا بطور تانا کے، یہ لوگ یہ بات کہنے لگے۔ اب یہ جو فروٹ ہے نا، پوائزنس درخت ہے، یہ پوائزنس جھاڑ ہے، ان کے مختلف قسم کے کھانے جہنمیوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک زقوم ہے، شجرۃ الزقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام اثیم، ایک غسلین ہے اور ایک یہ ضریع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کھاردار پوائزنس قسم کا جھاڑ، مردار سے زیادہ بدبودار، اور ایلوے کے درخت سے زیادہ کڑوا کسیلا، اور آگ سے زیادہ گرم، لیکن لاچار ہو کر اس چیز کو بھی کھانے کی طرف وہ بڑھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، لیس لہم طعام الا من ضریع، اس میں سے وہ کھائیں گے، اس میں سے کھائیں گے، بار بار کھائیں گے۔ یہ من ضریع دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اس کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، مطلب میں بھوک بھی لگی ہوگی، شدت سے پیاس بھی لگی ہوگی، تلاش کر کر کے بار بار اس کی طرف رجوع کریں گے، لیکن یہ کھانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابھی کفار کے قول کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ تانے کے طور پر کیا کہتے تھے جب یہ آیت اتری کہ یہ درخت تو ایسا ہے کہ جس میں سے ہمارے جانور کھاتے ہیں، ہم بھی کھا لیں گے وہاں پر اگر جانا ہوا تو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو یہ موٹا کرے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے گا۔ موٹا کرے، اب بعض مرتبہ ہوتا ہی ہے نا کہ آدمی کھاتا ہی جاتا ہے لیکن اس کی باڈی وہی کہ وہی ہو گئے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، باڈی کے اندر اضافہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو بعض کھانے اور کھانے کی قسمیں کھانے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کو وہ کھانا فائدہ نہیں پہنچاتا، کہتے بھی ہم اسے کہ کھاتا ہے تو جاتا کہاں ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور یہ جو کھاردار درخت ہوگا نہ بھوک مٹائے گا۔ یعنی جب آدمی ہوٹل وغیرہ کے اندر شاندار کھانا بنا ہوا ہوتا ہے
اور گھر کے اندر کھانا بنا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، ایک بھوک لگتی ہے، ایک انتظار میں بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، لیکن کھانے کے بعد ایک کیفیت اس کی ایسی بن جاتی ہے کہ بھائی اب نہیں، اب میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس کو پارسل کر دو، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن یعنی اس کا جی بھر جاتا ہے، اس کا جی بھر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس درخت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بھوک نہیں مٹائے گا، کھاتا ہی جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، نہ نفع پہنچا رہا ہے، الٹا نقصان دے رہا ہے، اور اس کی بھوک بھی نہیں مٹ رہی، وہ بے چینی والی کیفیت تو جاری ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ. لیکن اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا گروپ بیان کر رہے ہیں جو مؤمن ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اس کی محنتیں کی، اس کی دین کی محنت کی. وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ اور نعمتوں میں ہوں گے. ناعمہ، دراصل ناعمہ کسی کو جب کوئی گفٹ دی جائے نا اور اس کو اچانک ملے اور وہ گفٹ بھی شاندار قسم کی ہو تو اس کے چہرے پر وہ اچانک سے سرپرائز جو آتا ہے نا، اور جو تر و تازگی ہوتی ہے، یہ اس تر و تازگی کی طرف اشارہ ہے. ناعمہ نعمت سے ہے، ناعمہ کا لفظ. یہ جب نعمت دی جائے تو چہرہ کیسا ہو جاتا ہے، وہ چہرہ ناعمہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ اور نعمتوں میں ہوں گے. یہاں پر بھی دیکھو چہرے کا تذکرہ، کیونکہ ایموشنز چہرے پر ہی ظاہر ہوتے ہیں، خوشی کا احساس بھی چہرے سے ہی ہوتا ہے. اور یومئذ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے، یعنی کتنے چہرے اس دن ہی ایسا ہوگا کہ ناعمہ ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر اگرچہ تمہیں خوشیاں ملتی ہیں اور الگ الگ طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن جب وہ نعمت ملے گی نا تو اصل میں اندازہ ہوگا اور احساس ہوگا اس بات کا کہ نعمت کس کو کہتے ہیں، نعمت کس کو کہتے ہیں، وہ دراصل نعمت ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت کمائی اور کیے ہوئے پر خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، راضیہ یعنی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، جیسے کہ اپنے بولتے بھی راضیہ، راضی ہوں گے وہ اپنی نعمت، اپنی کوششوں پر جو انہوں نے دنیا کے اندر کی. اب سعی کا لفظ جو ہے نا، سعی حج کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے، عمرے کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے. صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، سعی کرنا یعنی تھوڑا تیزی سے دوڑنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشاروں میں دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تمہارے جو کچھ کام ہوتے تھے اور مؤمنین کی جو کام ہوتے تھے وہ سعی کی طرح ہوتے تھے، ایک طرح کی تیزی کے ساتھ دوڑ ہوتی تھی. وہ لپکتے تھے نیکی کے کاموں کی طرف، وہ بے چین رہتے تھے آخرت کی فکر میں، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے. سعی والی کیفیت ہوتی تھی، تو ان کی سعی پر وہ راضی ہوں گے. لسعیہا راضیہ، یعنی دنیا کے اندر خواہ وہ نمازیں پڑھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھے ہوں، صدقات اور زکوٰۃ ادا کی ہو خاص طور پر، اور اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچایا ہو اور حلال کمائی کے پیچھے محنتیں کی ہوں. اللہ اکبر، حلال کمائی کے پیچھے محنتیں کی ہوں جس کا فائدہ دراصل تمہیں ہی پہنچتا ہے. دنیا کے اندر تم ہی اس کے پھل کھاتے ہو، لیکن اس کوشش پر بھی آخرت میں نوازا جائے گا، اور آخرت میں جب اس کا ثواب ملے گا لسعیہا راضیہ، وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ یار جو کیا وہ کام آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بہت نوازا. اور کمال کی بات ہے کہ جس طرح عربی کے اندر پوزیشنڈ ہے، یعنی لسعیہا راضیہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، راضیۃ لسعیہا نہیں کہا. اس کا ترجمہ میں یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنی کوششوں ہی پر راضی ہوں گے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی. یعنی دنیا کے اندر تو بہت سارے کام کیے تھے اور بہت ساری دوڑ دھوپ کی تھی. آدمی بزنس کے پیچھے بھاگتا ہے، بیوی بچوں کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ جانے کن کن کاموں کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن آخرت میں خوشی کس بات پر ہوگی؟ صرف انہی کاموں پر جو انہوں نے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے جن کاموں کو انجام دیا ہوگا وہ انہی چیزوں پر راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے دیگر اوقات کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی محنت کے پیچھے گزارا ہوتا. یہ چند سالہ زندگی اس کی کیا حیثیت؟ نسائها راضیہ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہل سٹیشن وغیرہ کو پسند کرتے ہیں. ہل سٹیشن کو کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ اونچا اونچا باغ ہی تو ہے.
وہاں پر جا کر ایک آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، باغ بھی ہے، اونچائی پر بھی ہے، فریش ایئر بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور چہروں پر رونق بھی آ جاتی ہے. نسائها راضیہ فی جنت عالیہ. عالیہ اونچا، عالیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بیکار بکواس بات وہ نہیں سنیں گے. دنیا کے اندر تو جھوٹ آدمی سنتا ہے، بلکہ اس کو بہتر سے بہتر تحفہ بھی دیا جائے، ہر طرح کی نعمتوں سے حاصل ہے، بڑے بڑے بنگلے کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں کہ بعض مرتبہ کہی ہوئی بات سے وہ تکلیف پہنچتی ہے جو ان تمام نعمتوں پر پانی پھیر دیتی ہے. دل کو تکلیف پہنچانے والی بات، ایک بات کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، الفاظ جو کہے جاتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں بھی آیا نا کہ اپنے ہاتھوں سے بھی لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اور زبان سے بھی تکلیف مت پہنچاؤ. تو کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس میں کوئی بیکار بات نہیں، کوئی ادھر ادھر کی نہیں، تیری میری نہیں، کسی طرح کی کوئی پنچات نہیں جیسے کہ اپنی زبان کے اندر بولا جائے تو، چغلی نہیں، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، تکلیف پہنچانے والی کوئی بھی بات نہیں. حضور کو یہ کہا جا رہا ہے سب سے پہلے تو لا تسمعوا، اے حضور آپ نہیں سنو گے، فیہا لاغیہ، فیہا جنت کے اندر کوئی لغو بات. ابھی جیسے آپ کو سننے کو مل رہی ہے، قرآن کریم جیسے اترتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور بھی ایسے درخت کو کھا لیتے تو ہم بھی وہاں پر جا کر جہنم میں کھا لیں گے. یہ بیکار قسم کی باتیں، آپ ان کی فکر کر رہے ہو، آپ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہو اور آپ کو یہ تکلیف دہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو آپ کو اے حضور جنت کے اندر اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کانٹراسٹ دیکھو، وہاں پر ابلتا ہوا پانی، یہاں پر چشمہ. اور جس طرح وہاں پر تکلیف کے اندر اضافہ ہوتا گیا کہ چہرے اس دن تھکے ہوئے ہوں گے، محنت کرنے والے ہوں گے، اور پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اچھا، اس سورت کا نام سورہ غاشیہ ہے. ابتدا ہوئی غاشیہ، ڈھانپ دینے والی. تغشا وجوہہم النار، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک صفت بیان کی، ایک حالت بیان کی ان کی، کہ ان کے چہروں پر آگ ان کے چہرے کو ڈھانپ لے گی. تو اسی طرح پانی کا بھی تذکرہ ہوا، تسقی من عین آنیہ، کہ کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر انڈیلا جائے گا، یہ اس میں سے گٹ گٹ کر کے پئیں گے. تو یہ بھی ڈھانپنے والی ایک چیز ہے. دیکھو تکلیف کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. مؤمنین کی حالت جہاں بیان ہوئی وہاں اب نعمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے کہ چہرے کی تر و تازگی تو ایک نعمت ہے ہی، اور اپنی کوششوں پر راضی ہونا یہ تو دل کے سکون کا ذریعہ ہے ہی، ساتھ ساتھ میں اونچے اونچے باغ اور ہل سٹیشن میں گویا تم ہوں گے. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے، کوئی ایک قسم کا واٹر فال بھی ہے. تم اونچائی پر ہو اور واٹر فال بھی ہو رہا ہے. یہ واٹر فال والی نعمت جگہ جگہ قرآن کریم میں کیوں بیان کی جاتی ہے؟ آدمی آج بھی جاتا ہے کہیں گھومنے پھرنے اور کہیں ہوٹل میں جاتا ہے تو وہ سکون والا منظر سامنے اپنے کسٹمرز کو دکھانے کے لیے ہوٹل والے واٹر فال وغیرہ پیش کرتے ہیں، اور آدمی کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ دیکھو واٹر فال ہے، اس کو دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایک طرح کی راحت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام وہاں پر بھی کر رکھا ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت اور پلنگ ہیں جو اونچے بچھے ہوئے ہیں، یعنی اونچے اونچے پلنگ. بعض دنیا کے اندر جو بیڈ ہوتے ہیں وہ نارمل سائز، کوئین سائز، کنگ سائز، اور پھر اس کے بعد پھر سپر کنگ سائز اور نہ جانے کیا کیا پلنگ لاتے ہیں. جنت کے اندر اونچے اونچے پلنگ بھی ہوں گے کہ آدمی جب ان پر بیٹھے گا تو اس کو بڑا کمفرٹیبل محسوس ہوگا، بہت زیادہ آرام دہ، بہت زیادہ سافٹ، اور پھر اس کے بعد وہ اسے اونچائی پر بھی لے جائے گا. اس طرح اب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ بھائی یہ اونچے اونچے پلنگوں کا مقصد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پلنگ کو اونچا کریں گے، اس شریر کو اونچا کریں گے تاکہ آدمی اپنی نعمتوں کا مظاہرہ کر سکے، معائنہ کر سکے، اسے دیکھ سکے. کیونکہ آدمی انٹیریئر والوں کو بھی آج دنیا کے اندر جب انٹیریئر حوالے کیا جاتا ہے تو صوفہ لیونگ روم کے اندر ایسی جگہ پر سیٹ کرتے ہیں کہ اس کو پورا گھر دکھے.
اس کا وہ مشاہدہ کر سکے، کیونکہ جب گھر کو دیکھتا ہے، نعمتوں کو دیکھتا ہے، تو اسے ایک طرح کا سکون اور راحت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا بھی انتظام کر لیا جنت کے اندر، کہ وہ بیڈ اور میٹریس جو ہوں گے وہ بھی اونچے اونچے، اندازہ لگاؤ کہ ایک زبردست میٹریس ہے، چاروں طرف پردوں سے گھرا ہوا ہے، اونچائی پر ہے، اپنے ملک اور بادشاہت کو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب کرے، جنت کی وہ نعمتیں ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے ہیں جو چنے ہوئے اور ہر طرف رکھے ہوئے ہیں، کیا آدمی کو بھرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ گلاس پہلے سے ہی جام کے ساتھ تیار ہیں، ایک ختم ہوتا ہے تو دوسری اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے تیار کر رکھے ہیں، ڈرنکس تیار کر رکھی ہیں جنت کے اندر۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بہترین خوبصورت بڑے بڑے گاؤ تکیے جو برابر ترتیب سے لائن سے لگے ہوئے ہیں۔ آدمی کو جب تکیہ نہیں ملتا تو وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی تمہارا تکیہ ذرا پاس کر دو، وہ یہاں وہاں تلاش کرتے پھرتا ہے، لیکن یہاں پر اتنے زیادہ تکیے ہوں گے کہ کسی کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیک کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ راحت ہی راحت ہوگی، راحت ہی راحت ہوگی، اور آدمی کبھی بھی اکتائے گا نہیں، اس کی راحت کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، خوشی کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل کے قالین جو پھیلے پڑے ہیں، یعنی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کہاں کہاں سے قالین منگائے جاتے ہیں، کارپٹس منگائی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے تفاخر کیا جاتا ہے، میڈ ان ترکی، میڈ ان استنبول، نہ جانے کہاں کہاں میڈ ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں آج تک مہنگی مہنگی قالین کا دستور چلا آ رہا ہے، آج تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا ہے جنت کے اندر بھی جگہ جگہ بہترین قسم کی قالین اور کارپٹس بچھی ہوئی ہوں گی۔ گھر کے اندر ہم ایک بھی بسا لیں تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ہمیں نصیب فرمائے، جنت کی نعمتوں سے ہمیں بہراور کریں، آمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من عمل، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔